اور سر جی عمرانی مولوی کا حال سنے، طارق جمیل کا۔ ایک پراڈو میں آتا ہے، آگے بھی گن مین پیچھے بھی گن مین، پورا پروٹوکول، گاڑی سے اترتا ہے اور ایسے جب گزرنے لگتا ہے تو وہاں ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ، وہ اس کو ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے نا 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 نا، ہاتھ نہیں ملانا، اور وہ چلا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ یہ عمرانی مولوی ہے طارق جمیل، جو لڑکیوں کو، خسروں کو اور ان لوگوں کو جفی ڈال کے ملتا ہے، ہمیشہ ایسے کر کے آؤ 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 ایسے۔ میک ملک کی بھی جفی مشہور ہے، اور نرگس جو ڈانس کرتی تھی اس کی بھی جفی، اور یہ ساری اداکاراؤں کو، اور اس نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا، اور ایک بچے کو اس نے ہاتھ نہیں ملایا۔ پہلے بھی اس کی ایک دو ایسی ویڈیو آئی ہیں، تو اس کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک عالم دین جو ہے وہ اتنا مغرور ہونا چاہیے۔ اور سر جی یہ عالم دین مغرور ہیں، یہ عالم دین، پھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے عالم دین ہی نہ کہو، ہم یہ گستاخی نہیں کرتے، لیکن یہ پراڈو وغیرہ کرچل اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب ہم جیسے لوگوں کے پاس کوئی پراڈو آتی ہے تو یہ کہتے ہیں حرام کی کمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا مشہور ہے کہ اس کا یہ پرانی بات ہے، 2 سال پہلے جب اس نے کپڑے کی دکان کھولی تو ایک اس کا ناڑا جو 20 روپے کا آتا تھا یا 30 روپے کا ناڑا نہیں ہوتا جو شلوار میں ڈالا جاتا ہے، نالا، تو یہ 500 روپے کا دیتا تھا جی، کہتا جی یہ برکت والا ناڑا ہے۔ تو یہ اتنا لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اپنے حساب سے، اور اس نے ایک پوری دنیا میں یہ بتا دیا ہے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا سر جی، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ملایا اور وہ ویڈیو وائرل ہوگی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ٹھیک چلی ہے، اور طارق جمیل کا جو نخرہ ہے، جو تکبر ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا نخرہ اور تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں جی۔ آگے آئیں جی، سعد رفیق صاحب نے سر جی پہلے بڑے بیان دیے ہیں۔ سعد رفیق صاحب نے پہلے بڑے بیان دیے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن 1 میں بلڈنگ ہے تو اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے، لیکن یوتھیوں نے ایک پروپیگنڈے کی مشینری ایسے چلائی ہوئی تھی کہ بار بار کی تردید کے باوجود بھی اب سعد رفیق صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جناب یہ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ میری یہ نہیں ہے، اس کی تردید کی، انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، سعد رفیق نے کہا تھا کہ میرے پوچھے بغیر میرے مینیجر نے 8 ارب روپے کے جناب سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، نہ کوئی میرا مینیجر ہے، نہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ پروپیگنڈا یہی انتشاری پارٹی چلا رہی ہے۔ یہ والی سر جی یہ خبر دوسری ویڈیو یہ بھی چونکہ بڑی وائرل ہے، جو چیز وائرل ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر آپ کو پھر تھوڑا سا کام یا تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی خبر جی وائرل چلانوں کے حساب سے، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ میں نے میز اپنی ایک دفتر سے گھر کے لیے لانی تھی، تو وہ لوڈر رکشے والے نے کہا جی کہ اس کا جو کرایہ ہے نا ویسے تو 1500 روپے ہے، لیکن 2000 روپے چلان بھی دیو تو 3500 لوں گا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہتے جی چلان ہونا ہی ہونا ہے لازمی۔ میں نے کہا اس میں آپ کوئی انلیگلٹی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی میز ہے آپ کے اس کے اندر آ گئی ہے، اس میں کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے چلان کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ میرا کارڈ لو، چلان ہو تو مجھے بتانا۔ وہ واقعی میرے دفتر سے نکل کے چبرجی تک گیا ہائی کورٹ سے، تو فون آ گیا کہ سر جی پولیس والے نے روکے۔ میں نے بات کی، میں نے کہا کس چیز کا چلان بھائی؟ کہتا ہے بس ہم نے چلان کرنا ہے جی۔ یقین کرے اس نے کوئی ریزن نہیں بتائی، تو اس کو میں نے بتایا کہ بھی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے ریزن بتا دیں، چلان کرنا ہے تو کر لیں، تو باقی کہتا ہے چلو جی جاؤ، نہیں کرتے۔ بہرحال چلان چونکہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اس چلانوں کی ریٹ کم کر دیے گئے، جو 2000 کا وہ 1000 کا کر دیا ہے، جو 1000 کا تھا وہ 500 کا کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ
بیلٹ نہ باندھنے کا بھی جو ہے نا وہ 5,000 تھا بیلٹ نہ باندھنے کا. یہ زیادتی ہے سر جی، زیادتی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، چلان باہر کی دنیا میں زیادہ ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ ڈالروں میں کماتے ہیں بھائی. ان کے چلان تو بہت زیادہ ہیں، پھر ان تو لائسنس وغیرہ ہر چیز میں وہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کس ملک میں کر رہے ہیں. 5,000 دہاڑی ہے کسی موٹر سائیکل والے کی؟ نہیں ہے نا. تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں. بہرحال حکومت نے سن لیا ہے اور حکومت نے چلان کے ریٹ تقریباً ہر جگہ آدھے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، آدھے کر دیے. اب اگلی میں الٹی جا رہا ہوں، اہم خبریں جو ہے نا اینڈ پہ بتاؤں گا آپ کو. اچھا جی، اس وقت باہر گرمی ہے، 38 39 اور 40 تک ٹمپریچر چل رہا ہے. لیکن یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جناب علی آج رات کو پنجاب میں، اسلام آباد میں، پوٹھوہار ہی پنجاب میں ہی آتا ہے سارا، ان سارے علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، بارش ہوگی. اور اس کے اوپر جناب آپ کو یہ خبر بتا دیں کہ جب بھی گرمی ہوتی ہے، ویسے بھی سر جی مئی آ گیا ہے نا. آج مئی کی کیا تاریخ ہے؟ آج مئی کی 10 تاریخ ہے جی. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. 10 تاریخ ہے مئی کی، اور اب مونسون شروع ہو جائے گا. تھوڑے عرصے تک مونسون شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو بہرحال ابھی دوپہر کو گرمی ہے، لیکن شام کو یہ گرمی جو ہے بارش میں تبدیل ہو جائے گی. اگلی خبر سر، امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران نہ مانا تو اس دفعہ میں فریڈم آپریشن نہیں کروں گا، فریڈم پلس آپریشن کروں گا. جیسے موبائل ہوتے ہیں نا آپ کا، یہ سیمسنگ 45 اور یہ سیمسنگ 45 پلس ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اس کا ریٹ پھر ڈبل ہو جاتا ہے. تو امریکہ نے بھی یہی دھمکی دی ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ امریکہ کی دھمکی ہے. ایران نے بھی کہا ہے کہ جناب سانو دھمکیاں دین دی لوڑ کوئی نہیں، نہ آپ کی دھمکیوں سے پہلے ہم ڈرے ہیں نہ اب ڈریں گے، لہٰذا اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھیں، ہم اپنے حساب سے صلح کریں گے. ویسے آج ایران نے جواب دینا ہے، جو شرطیں رکھی گئی تھی نا اس کا جواب آج ایران نے دینا ہے کہ کیا ہے تو کیا نہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک انشاءاللہ مکمل جو ہے وہ صلح ہو جائے گی اور یہ عذاب بھی ٹلے گا. ویسے جلدی کرو، اسی تے جنگ توڑی لگی ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ پٹرول اور مہنگائی کے جو ہے نا اثرات اور اسٹاک ایکسچینج کی مندیوں کے حالات چل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب اگلی اور اہم خبر اور آخری خبر. آج 10 مئی ہے، کل یوتھیے تھے جناب تتے توے پہ، اور آج انڈیا ہے تتے توے پہ. آج عاصم منیر صاحب کی گفتگو سے آغاز ہوا ہے. عاصم منیر صاحب نے کیا اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا جی آخری گولی، آخری فوجی، آخری دہشت گرد تک ہم لڑیں گے. آج سر جی پاک فوج زندہ باد. آج آپ نے زیادہ پرجوش نعرہ لگانا ہے، پاک فوج زندہ باد، یہ نعرے آپ نے لگانے ہیں. اور انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کئی دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور باطل کو ہزیمت ملی آج کے دن. آج کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. مبارک ہو پاکستانی قوم کو، پاکستانی فوج کو. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آئندہ ہمیں ایسا موقع ملا تو ہم درمیان میں چیز نہیں چھوڑیں گے، ہم آئندہ جنگ میں سبق آموز شکست دیں گے. اور واقعی پاکستان دے سکتا ہے. اور ابھی تک انڈیا جو ہے اس حیرانگی میں ہے کہ انہوں نے ہمارے جہازوں کو اڑنے کے قابل نہیں چھوڑا. اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ کوئی میزائل ہم نہیں مار سکے، اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ انہوں نے ہر چیز ان کی جیم کر دی سر. ہمارے نوجوانوں نے بڑا کمال ہے. لو یو نوجوانوں، پاک فوج کے نوجوانوں، لو یو. اور باطل کو ہزیمت ملی عوام کی قربانی سے، اور عوام نے بھی بڑی قربانی دی. ہماری عوام بھی کہتے ہیں کہ جو ڈرون گرتا تھا نا ساری عوام اکٹھی ہو جاتی تھی کہ آؤ ساڑھے تے ڈرون مارو، آؤ ساڑھے تے ڈرون مارو. اور یہ پرانے دور کی جنگ نہیں تھی،
جیسے وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے نا بارڈر والی، وہ نہیں تھی، یہ جدید جنگ تھی اور یہ ہم نے جیتی ہے، اور ہم نے جدید جنگ جیتی ہے ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے افغانستان کو بھی خبردار کیا کہ افغانستان کے بھی مکمل دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے، آپریشن للحق، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کا بھی ذکر کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ بالکل ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور ہم سعودی عرب ہمیں یہ برکت ملی ہے کہ حرمین شریفین کا ہم جو ہے دفاع کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی خبر ہے جی۔ تو آج اتوار کا دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ کارڈ بنانے والے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، پریس کارڈ یہ آپ نے بنانا ہے قانونی ٹی وی کا، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ۔ اور گروپ انشورنس کے ابھی کیس نہیں لگا، وہ جب لگے گا تو آپ کو بتا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے قانونی مشاورت اگر کرنی ہے ہمارے ساتھ تو پاکستان میں اور انگلستان میں ہم آپ کو قانونی مشاورت دے رہے ہیں، وہ آپ ہمیں فون کر کے مشاورت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ بیلی، اللہ حافظ۔